بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو موضوع آپ کے لیے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا وہ بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جب بھی گھر میں گوشت لایا جاتا ہے تو اس گوشت کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے، اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں میں ڈش میں بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پوٹے کو بعض لوگ شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ پوٹا کھانا چاہیے یا نہیں، تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ذہن میں شائبہ ہو، اس کو کھانے سے پہلے اس شک اور شائبہ کو دور کر لینا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کا صحیح جواب بتائیں گے کہ اس مسئلے کا صحیح جواب کیا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے پوٹے کی، تو یاد رہے کہ کچھ لوگ پوٹے کو نہ کھانے کی جو وجہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجھڑی کی طرح ہے، اور اوجھڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور اسی بات کے پیش نظر یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا پوٹا بھی اسی حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجھڑی آتی ہے، یا اس کے بارے میں الگ احکام ہیں؟ تو پیارے سامعین، ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اوجھڑی کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ اوجھڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگ تو آنتے بھی کھا جاتے ہیں، تو ایسے لوگ غور سے سن لیجئے۔ جانوروں کے ساتھ مکروہ چیزوں والی حدیث کی تشریح میں فقہاء حضرات اظہار فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اوجھڑی پخانہ یعنی غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ ہے، لہذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجھڑی آنتیں بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ بحوالہ فتاوی رضویہ، تو بھائیوں معلوم ہوا کہ اوجھڑی کا حکم بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہاء کے نزدیک اوجھڑی صرف طبعی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی بات یہ کہ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں پوٹے کی۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائیوں، غور سے سن لیں کہ پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے اور اوجھڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اوجھڑی کی، تو اوجھڑی اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اسی لیے اس کو کھانے میں قباحت بتائی گئی ہے، اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی بھی کہا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے مکروہ تحریمی اور مکروہ میں کیا فرق ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے۔ جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں پر مسلمانوں کو مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وہ ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ دوستو، اس آیت کا موضوع واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائی جائیں، اور جو چیزیں جو کہ خبیث ہیں ان کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو۔ تو یاد رہے کہ پوٹے اور اوجھڑی بھی ایسی چیزوں میں شامل ہیں جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں، بلکہ ان کے ذہن ان کو کھانے میں کلیئر نہیں ہوتے۔ ان کے شکوک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام کے قریب ہو۔ مکروہ تحریمی شرعاً وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام کے قریب ہو اور اس کو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اگرچہ حلال جانوروں میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ اور نمبر 7 کپورے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور بقیہ اشیاء طبیعتاً خبیث ہیں، اس لیے الخبائث کے عموم میں یہ بھی داخل ہے۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی یہ اجزاء مکروہ قرار دی ہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی یہ اجزاء مکروہ قرار دیے ہیں: اعلیٰ تناسل، خصیے، اگلی پیشاب گاہ، گھٹلی، پتا، مثانہ اور خون۔ کراہت سے مراد کراہت تحریمیہ۔ دلیل یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی 6 چیزیں بھی جمع فرمائیں، اور بہتا خون تو حرام ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ دوستو، اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور میں 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 چیزوں کو مکروہ کہا۔ اس لیے حرام مطلق وہ ہے جس کی حرامت حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور بہتے ہوئے خون کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کپورے کے حوالے سے، تو بھائیو غور سے سن لیجئے کہ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جنس 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔ اس ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے۔ فقہا احناف نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اصولی لحاظ سے مکروہ تحریمی کہنا بھی درست ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔